یہ جناب اچھا سنابلی صاحب کا کیا مولا کیا نام ہے سنابلی صاحب جو کفایت اللہ سنابلی صاحب کیوں جی وہ جی اہل حدیثوں کے وہ طاہر القادری ہیں کیا جی وہ جس طرح طاہر القادری بگڑا ہوا یہ بھی بگڑا ہوا ہے جی ظالموں تمہیں شرم ہی آتی ہے ظالموں تمہیں شرم ہی آتی ہے تم سے کہیں زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے کروڑواں حصہ زیادہ سیدنا علی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں جو اہل بیت سے مطلب ناسبی ہوتا ہے بھائی یزید کے حمایت میں کتاب لکھ دی کیا یہ ناسبیت ہوتی ہے یزید کے حمایت میں کتاب لکھ دی کیا یہ ناسبیت ہوتی ہے ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی اجتہاداً یہ بات کہہ دیتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسین اور یزید کے حوالے سے کوئی بات کر دیتا ہے اجتہاداً کہ کہہ دیتا ہے کہ سیدنا حسین کی یہ اجتہادی خطا ہے پھر بھی وہ ناسبی نہیں بنے گا وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا کفایت اللہ سنابلی صاحب کی سنجیدہ عالم نہیں ہے اور نہ ہی منہجی ہیں ان کا معاملہ جس طرح وہ خرم شہزاد صاحب کا ہے نا علم حدیث کو کھلواڑ بنانا ہے اس کے برابر یا قریب قریب ہے جس طرح حدیث سفینہ کے ساتھ ان کا رویہ رہا ہے ہم تو حیران ہو گئے کہ حدیث سفینہ کو انہوں نے ضعیف قرار دیا اور بنیاد بھی کوئی نہیں ہے تو میں نے اپنے کلاس کے بچے کو کہا کہ سنابلی صاحب کو یہ جواب آنا چاہیے تو اب یہی حافظ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بچے کو کہا کہ بھائی اس کا جواب لکھے اس نے لکھا اس نے کہا استاد جی مجھے تو سوائے جہالتوں اور ضلالتوں کو چیز نظر ہی نہیں آئی تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا حالانکہ یہ اچھے ساتھی تھے اچھے لکھنے والے تھے اللہ عالم ابن جوزی تک انہوں نے معاف نہیں کیا جذبات میں کیوں آ جاتا اب عالم بنے اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں زبیر صاحب سے دشمنی کماتے ہیں زبیر صاحب کا اور سنابلی صاحب کا کیا جوڑ ہے کوئی ایمان والا انسان کوئی علم و تقوی والا بتا سکتا ہے وہ تو بلند ایک چوٹی تھی زبیر صاحب تو اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا اور 16 سال انہوں نے مسلک اہل حدیث کے لیے اپنے وجود کو وہ تھکایا تھا اور حدیث سے انتہا کی محبت اور گمراہوں کے رد میں ان کا جو کام ہے وہ صدیوں یاد رکھا جائے گا مسلک اہل حدیث اور مسلک محدثین سے ان کی محبت بہت واضح تھی باقی مزاجن ان میں کوئی سختی تھی بزرگ تھے ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا سنابلی صاحب تو مقابلے میں آ گئے اور پتہ نہیں زبالی زئی فلاں اس طرح کی یعنی ان کے یعنی اتنا بغض آ گیا ذہن میں کہ ان کو رحمہ اللہ بھی بڑی مشکل سے بس یعنی عرفن جو ہوتے ہیں رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ تو یعنی اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں اپنے علماء ہوتے ہیں ان کی عزت قدر کرنا ان کا احترام کرنا ان کا ادب کرنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ان کو معاف کر دینا یہ اچھے لوگوں کی خوبی ہے اور وہی لوگ ان کا علم ہی مفید ہوتا ہے جو اس طرح کے طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو عجب میں آ جاتے ہیں اپنے تئیں بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت کچھ ہوں وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے خرابیوں سے اور ہمیں منہج محدثین اور مسلک محدثین پر چل کر کام کرنا چاہیے تو یعنی اس طرح کے تفردات اور اس طرح کی چیزیں جو اصول محدثین سے بہت ہٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ بس ایک وقتی طور پر تو ہوتا ہے ایک بلبلہ سا وہ کہہ دے اور بعد میں وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو محدثین کے اصولوں پر جو کام ہوتا ہے وہ صدیوں یاد رکھا جاتا ہے اس بات کو یاد رکھیں سنابلی صاحب نے تو 900 صفحے کی کتاب لکھ دی یزید پر اور دوسری سینے پہ ہاتھ باندھنے والی 700 صفحے کی کتاب لکھ دی بس تو اس میں ان کے تناقضات آ گئے بعض حدیثوں کی تحقیق میں اپنے آپ پہ ضبط نہیں رکھ سکے ان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں درستگی کریں جی اور اپنا جو بھرم ہے اس کو برقرار رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ رام مسئلہ سنابلی صاحب کی کتاب میں نے تو یہ پڑھی بھی نہیں ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں اس کے اندر مندرجات کیا ہیں دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا ایک خیال ہے ان کا ایک نقطہ نظر ہے جبکہ یہ حقیقت کے قریب بات نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل تو یہ فرماتے ہیں کہ یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ ایسے اور ایسے کیا جبکہ یزید نے نہیں کیا اس کی فوجوں نے کیا اس کو شاید علم تھا یا نہیں تھا واللہ عالم اس کو اللہ بہتر جانتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کی فوجوں نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا وہ بالکل درست تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ یزید کی بیعت روافظ اور خوارج کے کہنے پہ چھوڑ رہے تھے اور ان کے شر کا حصہ بننے لگے تھے تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کی فوجوں نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا وہ بالکل درست تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ یزید کی بیعت روافظ اور خوارج کے کہنے پہ چھوڑ رہے تھے اور ان کے شر کا حصہ بننے لگے تھے اور اس کو حق حاصل تھا کہ وہ اس شر کو دبا دے اس کا گلا گھونٹ دے
جی تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اہل تشیع ہیں. اب یہ اپنے آپ کو اہل تسنن کہہ رہے ہیں، چونکہ صحابہ کرام پر طعن و تنقید کرنا یہ تو اہل تشیع کا طریقہ کار ہے. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی حیثیت واضح کرنی چاہیے. اب دیکھیں نا، ہم کسی کو سنی سمجھ کے دلائل دے رہے ہوں، تو اگر یہ اپنے آپ کو اہل تسنن کہہ رہے ہیں تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو صحابہ کرام پر طعن و تنقید کرنے والا فاسق، فاجر اور گمراہ آدمی ہے. تو اب ایسے گمراہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا ہے، تو اہل سنت تو یہ نہیں ہوئے. تو بیسکلی یہ اہل تشیع ہیں اور یہ تقیہ کر کے اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے اپنی بالکل پوزیشن واضح نہیں کر رہے. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے. ساری زندگی آپ نے منجن بیچا ہے، چورن بیچا ہے سلف صالحین کے منج کا. آج وہ منج کدھر ہے؟ دنیا کو پتا چلے منج محدثین اس کا علمبردار عمر صدیق ہے یا غلام مصطفیٰ امن پوری ہے. یزید کا ایک حامی طائفہ منصورہ میں دکھائیں. جس طرح آپ اس کی حمایت کرتے ہیں دوسرا میں بن جاؤں گا. ان یزید لم یامر بقتل الحسین باتفاق اہل نقل. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے نقل کا اتفاق ہے، یزید نے حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا. الحمدللہ. ابن تیمیہ کی میں ان کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ ابھی مجموع الفتاوی منگائیں، میں ان کو اپنا وقت دیتا ہوں. مجموع الفتاوی کی پوری عبارت کو پڑھیں کہ مجموع الفتاوی میں باوجود کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے یہ الفاظ ہیں، پر اس کے باوجود انہوں نے اسے ظالم فاسق قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اسے بری نہیں کیا جا سکتا. یزید کو کافر کہیں، مسلمان کہیں، جنتی کہیں، جہنمی کہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے. میں اس لجنہ کا نمائندہ ہوں اللہ کے فضل. ہم یزید کے حامی نہیں ہیں. ایک بات الحمدللہ ہم یزید کے حامی نہیں ہیں. یا یزید کی شخصیت، یزید ہمارا چاچا ماما لگتا ہے، ہم یزید کو کیا کریں.